اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ہمارا رب ہے، اور اسی لیے وہ رب ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ گاڈ ہے، اللہ ہے، وہ اللہ، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتہ، اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کل کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتہ، لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں۔ صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے، بدقسمت لکھا ہے، تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر، مجھے بلیسڈ بنا دے۔ یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو۔ اس میں اکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتہ ہے، لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی، اور چینج ہوتی ہے، دعا سے چیزیں چینج ہوتی، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے، ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے۔ تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں، میں دعا کروں، مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں۔ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز۔ اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل جو بھی قرآن میں حدیث میں کانسیپٹس ہیں نا، تقدیر کے، رزق کے، ان کو ہم نے کس روشنی میں دیکھنا ہے؟ سنت کی روشنی میں، کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کس شخص نے کی؟ رسول اللہ نے۔ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ثابت ہوتی ہے سننا سے؟ سب سے زیادہ قرآن کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ سب سے زیادہ اللہ کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ انہیں کیسے سمجھ آیا؟ انہیں بھی پتا تھا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے، پتا تھی یہ بات، انہیں بالکل پتا تھی، لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہجرت جب کی ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے؟ بالکل ریسرچ کی۔ بیک اپ پہ حضرت علی کو بیڈ پہ سلایا، بالکل سلایا، وہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ راستے میں جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ بھی کیا، بالکل کیا۔ ساری ریسرچ کی، بالکل کی۔ غزوہ خندق کی مثال لیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک دے رہا ہوں۔ اسباب اختیار کیے، بالکل کیے۔ سپائز کو حضرت حذیفہ بن یمان کو ایز اے انٹیلیجنٹ سپائی، جو کہ بالکل جائز ہے، جنگ کے موقع پہ بنایا، بھیجا، سارا جو ہے وہ جا کر ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروائی۔ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جائز، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا کہ مشرکین کو اور جوز کو آپس میں ذرا ان میں پھوٹ ڈالی جائے۔ وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی کو بھیجا، اس نے جا کے، ان صحابی نے جا کے قریش کو کوئی بات کی، جیوز کو کوئی بات کی، جائز ہے جنگ میں، اور اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، جائز پروپیگنڈا، وہ بھی اختیار کیا۔ دعائیں بھی کی، رو رو کے بہت دعائیں کی، ڈیلی جاگ کے دعائیں کرتے تھے۔ اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، سورہ فتح کی غالباً آیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب ہوں گے۔ اللہ نے تو بتا دیا پروفٹ کو کہ آپ نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، فتح مکہ آپ ہی کی ہے، لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ کو۔ لیکن ان کی 23 سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے، فتح مکہ کے لیے پروسیس پورا تھا، اور وہ پروسیس سے گزارنا وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسیس سے گزارا؟ تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں، تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ نیک ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں۔ بہرحال سننا سے کلیئر کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ، سٹرگل ہمارے نبی نے جب کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم سٹرگل نہیں کریں گے؟ ہاں ایکسیپشن موجود ہیں، ان کو ہم معجزے اور کرامت کہتے ہیں، ان ایکسیپشنز کو۔ جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے، ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے حجرے میں۔ حضرت زکریا حیران ہوتے تھے، کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے۔ وہ کرامت ہے، غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں گے، ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی، وہ امپریکٹیکل باتیں، اور سنت غیر سنت، مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں، آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ چیز وہ کرامت ہے، معجزات ہیں۔ بنی اسرائیل کو من و سلوہ آتا تھا، بغیر کوئی محنت کی اللہ دیتا تھا، رزق دیتا تھا۔ پھر وہ حدیث پہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں ذرا ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، if you were to put your trust in Allah as you should, you would be given provision like the birds. اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے. they go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ they go out, they don't sit. یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور بیلی فل ہو جاتی ہیں، کیا کہا؟ they go out. یہ کی ورڈ ہے، گوئنگ آؤٹ. ہاتھ پیر ہلانا آپ کا کام ہے، رزق آپ کو تلاش کر لے گا، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کیا پتہ نہیں کہاں ہاتھ پیر ہلا کے ملنا ہے. یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہے، ہاتھ پیر ہلاؤ. اس حدیث سے بہت کلیئر جو ہے وہ کانسیپٹ. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ سنت سے کلیئرلی ثابت ہو رہا ہے یہ رویہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بندہ اب ایفرٹس نہ کرے اور ایک ہی چیز پہ اڑا رہے. آج نوجوان کہتے ہیں ہماری جاب نہیں لگ رہی. سوال یہ آپ ایک ہی چیز پہ کیوں اڑے ہوئے؟ انجینئرنگ کر لی تو اسی پہ اڑے رہنا. رسک پتہ نہیں کیسے ملنا ہے آپ کو. تھوڑی اور چیزیں ٹرائی کریں، بزنس تھوڑا سا ٹرائی کریں، کوئی اور طرح کوئی اسباب اختیار کریں. اس پہ ڈپریس ہو کے بیٹھ، ڈپریشن کی وجہ یہ کہ اتنا پیسہ لگا کے اسٹڈی کی ہے. وہ اگین کانسیپٹ ٹھیک ہونے لے. ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریفائنمنٹ آف پرسنالٹی، ریفائنمنٹ آف آئیڈیاز، نکھار آ جائے، تھوڑا سا ایک سوشل سٹیٹس مل جائے. مل گیا، اچھی یونیورسٹی سے پڑھے، اچھی ڈگری لے لی، سوشل سٹیٹس بھی مل گیا. اب جاب ہو سکتا ہے کوئی اور نیچر کی بھی آپ کو کرنی پڑ جائے. بہرحال یہ بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو بہت سے ہمارے مسئلے حل ہو. آپ کو اچھا نام مل گیا یونیورسٹی کا، آپ کو جو ہے ریفائنمنٹ ہو گئی پرسنالٹی کی، آئی ٹی اسکل آ گئے، آپ کو ریسرچ کرنے کے اسکلز آ گئے، آپ کو پاور پوائنٹ بنانا آ گئی، آپ کو بہت سے اسکل لرن کر لی ایجوکیشن سے، آپ کو سوشل اسکلز آ گئے، دوستوں سے انٹریکٹ کرنے کے وغیرہ وغیرہ. ایجوکیشن کا مقصد حل ہو گیا، یہاں فل سٹاپ لگا دیں. آگے کوشش کریں جاب ڈھونڈنے کی، ملتی ہے اچھی بات ہے، نہیں ملتی ہے ہاتھ پیر اور مارے. یہ ہے اصل میں کانسیپٹس جن کو میں سمجھتا ہوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 15 ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے ارتھ کو تمہارے لیے ٹیم کر دیا. سو واک امنگ اٹس سلوپس اینڈ ایٹ آف ہز پروویژن. برڈز والی بات، یہ نہیں کہا ارتھ کو مزین کر دیا موجے مارو، اب بیٹھو اور رزق پہنچ جائے گا اور کھاؤ. نہیں، نکلو، فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے سلوپس پہ. سلوپ سے مراد ابن مجاہد اور ابن عباس جو ہے مفسرین قرآن کہتے ہیں سلوپ سے مراد ہے پلیٹوز، راستے، ماؤنٹینز. نکلو، باہر نکلو، ڈھونڈو، تلاش کرو اس چیز کو اور انجوائے کرو. اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ اب گلوبلائزیشن اور کیپٹلسٹ ورلڈ کے ایشوز. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مولوی پاگل ہے، کہتے ہیں کہ بچے پیدا کیے جاؤ اور جو ہے آبادی بڑھاؤ. مولوی پاگل نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں پراؤڈ ہوں گا امت کے بارے میں. رزق اللہ نے دینا ہے. یہ آپ کے جو ایول لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں کیپٹلسٹ ورلڈ کے، یہ انہوں نے باؤنڈریز بنائی. اللہ نے تو کوئی باؤنڈری نہیں ڈیفائن کی یہ رشیا ہے، چائنا ہے، یہ امریکہ ہے. یہ کس نے بنائی ہے باؤنڈری؟ آپ نے بنائی ہے. اللہ نے تو سب کے لیے رزق جو ہے وہ دنیا میں رکھا ہوا ہے. منرلز رکھ دیے، ساری ان ریسورسز پہ قابض کون ہوا ہے؟ وہ لوگ ہوئے. اللہ نے تو سب کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور اللہ نے حکم دیا. میں اسی لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ مفلس نہ بنے. اگر آپ لیڈر نہ بنے، آپ پیسہ کمانے والے نہ بنے تو وہ لوگ ہوں گے اور وہ پھر انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں جو کہ کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ میں رکھے چیز. مسلمان اکنامکلی اگر اچھا نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ہم کو وہاں سے مار لگائیں گے. وہ کہیں گے ہم سے مانگو، ہم سے خریدو. دجال بھی تو وہیں سے مار لگائے گا نا کہ اب میں دوں گا. وہ تو خیر ایک فتنہ ہے اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. لیکن یہ کہ یہ سوچنا کہ نہیں ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان سستی کا شکار ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، مذاق میں کہتے ہیں جس طرح بھی، کہ دیکھیں پیسہ کمانے کے لیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے گوروں کو رکھا ہے اللہ نے، ہم کھائیں گے بیٹھ کے، مسلمان بس بیٹھ کے کھائے گا. یہ ایک نلائکی والا اور سستی والا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ صحابہ کا نہ ایٹیٹیوڈ تھا، نہ مسلمانوں کا تاریخ میں ایٹیٹیوڈ نظر آیا. یہ ہم نے ایکسکیوزز بنا لی. ہم نے ریسرچ نہیں کرنی، R&D کی طرف نہیں جانا، کو اپنا پلیٹ فارم نہیں بنانا، کچھ بھی نہیں کرنا. ہر چیز ہمیں جو ہے وراثت میں ملے گی. اور اس سستی کی وجہ سے آج ہمارا ڈاؤن فال. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو، ایٹ آف ہز پروویژن. پروویژن ڈیفائنڈ ہے، لیکن یہ کہ نکلو. تو یہ آئی ہوپ کہ بہت ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا. پرووائڈر اللہ ہے، بہت بیسک بات ہے.
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها and there is no creature on earth but that upon Allah is. کوئی بھی کریچر نہیں اس زمین پہ، چاہے وہ بیکٹیریا بھی ہے، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک لے رہا ہے نا، وہ بھی لیونگ بینگ ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے الا یہ کہ اللہ پر ہے، اس کو یہ اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ کہنا کہ نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے، یہ بھوکا مارنا آپ کے ایشوز ہیں. آپ نے جو ہے وہ باؤنڈریز بنا دی، آپ نے لوگوں کو ادھر سے ادھر ٹریول کرنا منع کر دیا. بہرحال یہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں، اس پہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی ذہنیت کے لیڈرز نہیں آئیں گے یہ ایسے ہی رہے گا، یہ ایشوز ایسے ہی رہیں گے. لیکن وہ کب آئیں گے؟ ظاہر ہے جب پڑھے لکھے لوگ، ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آئیں گے، اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے اوپر آ کے. تو کوئی بھی کریچر نہیں ہے جس کو جو دنیا پر ہو، لیکن یہ کہ اللہ کے باؤنڈنگ ہے، اللہ اسے رزق دے. اور اللہ جانتا ہے اٹس پلیس آف ڈویلنگ اینڈ پلیس آف سٹوریج. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ پلیس آف سٹوریج اور ڈویلنگ کہاں اس کے رزق کی. کل فی کتاب مبین، سب کا سب لکھا ہوا ہے ان اے کلیئر رجسٹر، لکھ دیا ہے اللہ نے، لیکن ایفرٹ آپ نے. تو بہرحال اس کے علاوہ یہ حدیث ہے whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it، جو کوئی بھی غربت یا فقر کا شکار ہے یا فاقے کا شکار ہے اور وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد، لیکن یہ کہ امید، his destitution will not end، اس کی غربت ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا رویہ غلط ہے. and whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it، Allah will send provisions for him sooner or later. اللہ وہاں سے دے گا کہ وہ گمان میں نہیں کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بات ہے توکل کی، اللہ سے امید لگانے کی، اللہ کو پہچاننے کی، اور تھوڑا سا ہاتھ پیر مارنے کی اور اپنا ذہن لڑانے کی. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کھپا نہ دے. یہ دعا بھی کریں. یہ اس لڑکے کا آنسر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے لائف سٹائل ایسا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم کھپ جاتے ہیں، نمازیں مس ہوتی ہیں. تو یہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا بندوبست ایسا کر دے کہ میں نہ کھپوں، میں آپ کی عبادت کے لیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر. کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ آئی ول فل یور چیسٹ. کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو، تیرے سینے کو غنی کر دوں، فلفل کر دوں گا، کنٹینٹمنٹ دے دوں گا، غنا دے دوں گا. غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے. غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے. غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا، پہلی بات. دوسری بات، اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی، اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں. یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا، بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں، یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ، لیکن آپ چیک کر لیجئے گا ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے. کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے. کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا، رزق کی طرح. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غربت کی شکایت کی، ان کو بھی یہی ذکر بتایا. ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے، شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی واللہ عالم، شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا، یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے، یا غنا مل گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹائم ویلتھ مل گئی، ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی، پتہ نہیں کیا مل گیا. بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ کنسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا، وہاں پہ بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ امپلائی آئی. انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی. تھوڑی سی بات میں نے کی، میری بات کو کنٹینیو کیا انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ. انہوں نے کہا میرا بیٹا، اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی، وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے، میں روتی تھی، بہت دکھ ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کافی اسٹرینتھ آ گئی ہے قرآن پڑھ کے، صرف قرآن پڑھ. علاج بھی چلا، لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑھا اس نے، اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی، سورہ رحمان پرٹیکولرلی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے
اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا، تمہارا یہ مسئلہ. اس لیے یہ توکل کی باتیں، یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ایک اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world، مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنا لینا. یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو. اللہ will confound his affairs، اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا. اینڈ میک ہم فیئر پاورٹی کانسٹنٹ، یہ غنا کا اپوزٹ ہے. غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں، صحابہ کوئی ڈر نہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، کیا رزق تو لکھا ہوا ہے. وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں. مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی، اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے، ایسا پرفیوم لگاتے تھے، ایسی چپل پہنتے تھے، شوز مشہور تھے، دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی. سب کچھ چھوڑ دیا، میں جا رہا ہوں، کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا، وہ مدینہ میں جا کے مل جائے گا. عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی، مساوات کہہ رہے ہیں یہ جو بردرہڈ جو قائم کیا، اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا، امیر ترین آدمی. سعد بن عبیدہ چیف تھے. سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ، مارکیٹ کا راستہ. اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر. بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا، کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں، لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے، اور ملا. اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ، مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے، پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ، اکنامک انڈیپینڈنس. ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے. تو دین دنیا جدا نہیں ہے. بہرحال اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیز بین، اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا، یہ نہ چلا جائے، وہ نہ چلا جائے، یہ نہ ہو جائے، جاب نہ چلا جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر، کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ نہیں ملے گا سوائے کہ جو بس ملنا ہے. Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. Loss بھی ہوگا، اللہ غنا دے دے گا. And his provision and worldly gains will undoubtedly come to him. خود آئیں گے. Again ہاتھ پیر ہلانے، لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے. بندوبست اللہ نے کرنے، ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے. جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، موت کب آئے گی، اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا. یہ باتیں لکھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ، بالکل مانگیں. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ اللہ سے مانگیں، انکریج ہو، کانفیڈنٹ ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے، شام بھی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے، اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے، پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. صبح شام کے اذکار میں پڑھا کریں، عافیت مانگیں اللہ سے. کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، عافیت دے گا، فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے، کنٹینٹمنٹ مانگیں، رچنس آف دی ہارٹ مانگیں، تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا، مینز اور آؤٹ کمز، مینز کازز ڈکریڈ ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. Not only did Allah decree the provision, but also decreed the asbab, causes and means as well. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں there is nothing in this world or in the hereafter without a cause, and Allah is the one who is the creator of the cause and the outcome as well. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے، بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں. اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں، دکھا بھی دیے ہیں. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے. اللہ says in the Quran، یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کر.
کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی, گو بیک, ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش. خوبصورت بات, یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے, یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے, اس اللہ سے مانگنا ہے, اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے, برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے, ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے, صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں, اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں, پھر دیکھیں رزق بڑھے گا, برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں, قرآن کلاس رکھیں ویک میں. باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے, چاہے 2 آیتیں پڑھنی, چاہے تم گناہ گار ہو جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, 5 منٹ قرآن پڑھ لو, آ کے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں, آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں, کسی کو بلائیں, کہیں میرے امپلائیز ہیں, ان کو دین سکھا دو, ان کو کوئی بات بتا دو, قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو, دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا. اللہ نے چلانا. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں, آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے, بڑے ڈرائی جابز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے, کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں, بل کاٹ رہے ہیں, یہ وہ, تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کریں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی. آپ کے نیچے لوگ ہیں, ان کو ویلیوبل چیزیں دیں, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے, جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں, کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا. لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو دین سکھایا جا رہا ہے, ان کو اتنی ویلیوبل چیز دی جا رہی ہے, سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا. انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا. اس پلان سے انٹرپرینور بنے, اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے, وہ نہیں. اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں, انشاءاللہ اللہ دے, اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں سی او بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں, بہت کچھ ویلیبل دوں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مزہ آتا ہے. تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے, نماز سے بھی ہے, اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے. یہ کامیابی ہے, ہولسٹک کانسیپٹ ہے. بیوٹیفل. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں the one who denied the اسباب has denied the سنہ. جس نے اسباب اختیار نہیں کیے, ڈینائی کر دی, اس نے سنہ کو ڈینائی, کیونکہ سنہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو, اس لیے سنہ لائف سٹائل کی طرف جاؤ. کنفارمیٹی. بہرحال اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ٹائپس اینڈ آف دا مینز آف ایکوائرنگ دی پروویژن ہے. ٹینجیبل اینڈ ورلڈلی مینز ہے. مسلمز اینڈ نان مسلمز آر ایکولی لائبل ٹو اڈاپٹ دیز مینز. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے, نان مسلمز اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اللہ دیتا ہے. وہ محنت کرتے ہیں, جو دنیاوی رولز ہیں اس کے مطابق ان کو ملتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں, پنکچول ہوتے ہیں, سکسیس کے جو ورلڈلی سکسیس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے آ جائے گا پروفٹ. لیکن میری یوتھ سے گزارش ہے کہ ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. ٹوبیکو, کیسینو, امریکن کیپٹلزم کھڑا ہی ٹوبیکو پہ ہوا ہے, پون انڈسٹری پہ ہوا ہے, اور کیسینو پہ اور شراب پہ. یہ چاروں ان ایتھیکل انویسٹمنٹس ہیں. اور ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری بھی ان ایتھیکل انویسٹمنٹ, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ شراب کی ہو رہی ہے, ماڈل کی ہو رہی ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ کسی ایسی چیز کی ہو رہی ہے شریعت کے خلاف ہے. اس لیے ان ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں, ایتھیکل انویسٹمنٹ کو سرچ کریں. اب بہت ٹاپ لیول پہ مسلمان ایتھیکل انویسٹمنٹس کرا رہے ہیں, آپ کو مل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے. بہرحال ٹینجیبل اور ورلڈلی مینز تو اختیار سبھی کرتے ہیں, لیکن انٹینجیبل جو مینز ہے یا انٹینجیبل جو رزق ہے وہ سب کو نہیں ملتا. ایک بہت بڑا بزنس مین ضروری نہیں اس کے پاس ٹائم ویلتھ ہو, یا اس کے پاس سوشل ویلتھ ہو, یا اس کے پاس فزیکل ویلتھ ہو. یہ صرف اللہ کا وعدہ چند ایک لوگوں کے جس میں ذہنی سکون ہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ دے دوں گا تمہیں, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا. یہ والا رزق جو ہے اسپیسیفائی کیا کہ کن لوگوں کو ملتا ہے. تو سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا, اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ
کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش, جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ, غلط فلسفہ, غلط کانسیپٹس, اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو, ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا. جو مرضی کرتے پھرو, اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لینا ہے وہ لینا ہے, جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے, جیسے چڑیاں کرتی ہیں, وہ صبح نکلتی ہیں شام کو بھرے پیٹ سے. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑی والے سے, بزنس مین سے, جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائیڈ بائی سائیڈ, سب نے وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا, اس کی گاڑی یہیں رکے گی, اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتا ہوتا ہے انہیں, اور بکتا ہے, ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے, یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے, جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج, اس کو گراؤ, پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں, یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا, لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی, نہ انٹینجیبل رزق ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, shall I tie it and rely upon Allah, اپنے کیمل کو اے اللہ کہ نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں, اور leave it loose and rely upon Allah. He said tie the camel and rely upon Allah, then rely upon. اسباب اختیار کر, اس کے بعد اللہ پہ رلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار, اسباب سننا سے ثابت. سیکنڈ تقوی, دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا, نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ, وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر, میری خود پرسنل ہے, مناسب نہیں سنانا, ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے, لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے ایسی سورسز سے آ جاتا ہے, جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے, سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں, اللہ سے مانگیں, توکل رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا, رزق کے فوارے کھول. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ, اللہ تمہیں اضافہ دے گا, کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال, مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے, مال میں. وَبَنِين, اولاد میں. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, جنات گارڈنز دے گا. ایگریکلچرل سیویلائزیشن تھی نا وہ, تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا, باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور
ریورس کھول دے گا تمہارا. تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے, توحید پر آئے, یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں. اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ ایک الگ موومنٹ ہے, وہابی پولیٹیکل موومنٹ, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی, اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا. اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے. دیکھیں امیر کنٹری. بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے, اور بھی کئی مثالیں ہوں گی. تو یہ بات آزمائش شدہ, استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہو. امام احمد بن حنبل کا واقعہ, ایک شہر گئے, مسجد میں انٹر ہوئے. ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی, اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے, سیلیبریٹی تھے اس دور کے. نکال دیا مسجد, نکلو یہاں سے. اب وہ حنبل تھے, بتایا بھی نہیں میں کون ہوں. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا, اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے, دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے, بریڈ بناتے ہوئے, روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے, دعا قبول. بڑا خوش ہوئے, شخص نالجبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا. احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے, رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ. بہت سے واقعات ہیں, میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے, استغفار کو عادت بنا لیں. ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار, غافل نہیں, غافل استغفار نہیں, فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے, نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں, سنسیئر, رو کر, ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ وہ سکت اللہ نے دینی ہے. اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred. میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو uncultivated ہے, بنجر ہے. تو دعا کی رزق کیا, اے اللہ, تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا, نیکی کا واسطہ کیا دیا, تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں. نماز اسٹیبلش, یہ خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس among the people inclined towards them and provide for them from the fruits that they might be. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول, آج تک. مکہ کو رزق کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے, نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون and whatever you spend of good it will be fully repaid to. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کر. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجل اس کے لیے دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spent something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withhold. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو withhold. یہ ہے concept. اور 6th concept ہے صلہ رحمی, maintaining the ties of kinship. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات انوائٹ کرے, انہیں اپنے کھلائے
اور با مقصد دعوت کر، کچھ اچھی بات بھی بتا. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو ہر بار، اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے. اور سیونتھ ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں اپنی نعمتوں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا، پھر یہ کہ میرا عذاب شدید. بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں، 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے. ریوائز کرتے ہیں کیا کہیں. سب سے پہلے توکل، برڈز کی طرح کا توکل، کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. سیکنڈ، تقوی، بی کانشیس آف اللہ. ہر میٹر میں اللہ کو لے آئیں. اللہ رزق دینے والا ہے، نیک بیوی بھی، نیک اولاد بھی، سوشل ویلتھ بھی، ٹائم ویلتھ بھی، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے، کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے، مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے. تھرڈ، استغفار، سیکنگ فارگیونیس. فورتھ، دعا. ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. نکالیں پیسہ، دیکھیں پیسہ واپس آئے گا، بڑھ کر آئے گا. سکس، صلہ رحمی، مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ. سیونتھ، گریٹفلنس. سو آخری میسج نوجوانوں کو. میرے ایک دوست ہیں، سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل. کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا، یہ 8-10 سال میں، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا. بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے. کہتے ہیں یہ میرا کرکس. اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا ہو بیچ، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے. کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسیج دیں یوتھ کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس. منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو، احسان کو چیز. احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے. یہ ان کا میسیج ہے نوجوان نسل. آئی ہوپ یہ میسیج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کریں اور امت اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کانسیپٹس کرسٹل کلیئر. سی ای او خدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے لوگوں کے لیے. سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے رسپانسیبل، مجھے نکال بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے. جبکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ. سی ای او کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی ای او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو ہے. محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے. اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے. اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا. ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں. اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. حضرت زکریا کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا. اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوں. اور یہی سینٹینس اللہ کو پسند ہے شیورلی، اور اللہ نے پھر انہیں دیا. یہ ہے اصل میں خلاصہ. تو کنسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری، ورنہ آپ ساری عمر دھکے کھائیں گے، سی ای او کو خدا سمجھیں گے اور ڈرتے رہیں گے. فیئرز آئیں گے، انٹرویو کلیئر کرتے ہوئے ڈریں گے. انٹرویو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے، نروس ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے اور رازق ہے ہی نہیں، وہ آپ کی طرح ایک بندہ ہے، چند سوالات پوچھے گا، اگر اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو بہتر تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم جائیں، اسباب اختیار کریں اچھے سے، انشاءاللہ اللہ دے گا. ایک جگہ سے نہیں مل رہا تو برڈز کی طرح مختلف جگہ ٹرائی کریں، پھرتے رہیں. برڈز تو پھرتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، تو پرندوں کی طرح پھرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا. فوکس اپنا سیٹ رکھیں، آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں. اور
وہی حدیث ہے کہ آخرت کو مین فوکس رکھیں گے، دنیا پیچھے بھاگ کر آئے گی. اور دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے، اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں کسی اور طرح کی ویلتھ دینی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے اپنا تعارف سورہ اخلاص میں کرایا ہے. اللہ الصمد، صمد کا مطلب ہوتا ہے سیلف سفیشینٹ بینگ، انڈیپینڈنٹ بینگ. ٹھیک ہے، جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو خود سے ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ ریسٹ کی ضرورت ہے. اور ہیومن بینگز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، تمام فورسز آف نیچر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، گریوٹی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تمام کے تمام یونیورسل کانسٹنٹس اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہوئی ہے ان موشن. ٹھیک ہے، تو یہ آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی ہے. یہ میں آپ کو ویسے ہی اضافہ کر رہا ہوں نالج میں کہ گاڈ کا جو کنسیپٹ ہمارے پاس ہے اسلام کے پاس، وہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. اسی لیے وائے اسلام. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے ہمارا کہ تمام مذاہب سے گاڈ کا کنسیپٹ نکالو اور اسلامک کنسیپٹ آف گاڈ کے ساتھ کمپیئر کرو اور خود ہی بتاؤ کہ کون سا مذہب ٹھیک. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ باقی مذاہب میں خدا کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ انشاءاللہ. اگین ہم رسپیکٹ کرتے ہیں سب کی، اور ہمارا دین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں مائنورٹیز کہتے ہیں جو نان مسلمز اسلامی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، ان کی عزت کی، ان کے مال کی، ان کی ایون ان کو فریڈم ہے عبادت گاہوں میں جانے کا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے ذمی کو قتل کیا، ذمی کہتے ہیں ایسا نان مسلم جو ٹیکس دے رہا ہے مسلم لینڈ میں. ٹیکس ایک اس کو بھی ڈی گریڈ آج کل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لبرلز یہ پوائنٹ لے کر آتے ہیں کہ دیکھو نان مسلمس پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے. نان مسلمس پہ بہت کم ٹیکس ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے ان پہ. آپ جب امریکہ میں جاتے ہیں آپ پہ کتنے ٹیکسز لگتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب یو کے میں رہنے جاتے ہیں، کینیڈا میں رہنے جاتے ہیں، ریزیڈنسی کے کتنے ٹیکسز ہیں. تو یہ بڑا اسمال اماؤنٹ آف ٹیکس ہوتا ہے، لٹرلی 10 روپے 20 روپے اس طرح کا ٹیکس ہے یہ. ٹھیک ہے، جس کو جزیہ کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو ان کا اسٹیٹس بھی دیکھا جائے گا. تو ذمی کہتے ہیں ایسے نان مسلم کو جو مسلم لینڈ میں رہ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. ٹھیک ہے، جنت کی اتنی خوشبو ہے. تو اتنا سخت حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا دین الحمدللہ وہ رسپیکٹ دینے کا قائل ہے. لیکن رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ایگری کر جائیں. کیا خیال ہے؟ رسپیکٹ یہ تو نہیں ہوتی نا. رسپیکٹ تو یہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے اور آپ اپنی غلطی کو درست کریں، لیکن وی ریسپیکٹ یو، وی لو یو، وی آنر یو. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں رسپیکٹ، ریئل رسپیکٹ. تو اس لیے انشاءاللہ جو بھی ابھی ہم باتیں کریں گے وہ اس کا ہرگز مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی اس کو اس اینگل سے نہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، ہم صرف کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ کچھ مذاہب ہیں. کرسچینٹی آپ کو پتہ ہے کافی تعداد ہے، اب کافی گر گئی ہے، اور اکارڈنگ ٹو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس اسلام نمبر 1 پہ ہے. کیونکہ کنورژن ریٹ جو اسلام کا یورپ میں ہے، جیسے جارج برنارڈ شاء نے کہا تھا 1940s میں، میرا خیال کہا تھا جارج برنارڈ شاء، برٹش فلاسفر ہے، اس نے کہا تھا کہ 100 سال میں اسلام یورپ میں رول کرے گا. ود ان 100 ایئرز یورپ میں رول کرے گا، یہ یورپ کا دین بننے والا ہے اسلام. اور یہ بات بالکل درست ہے. فرانس میں آپ دیکھ لیں کتنا کنورژن ریٹ ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بہت زیادہ کنورژن ریٹ ہے اسلام کا. یہ میں آپ کو بڑے اوتھینٹک اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. یو کے میں اس حد تک کنورژن ریٹ ہے کہ یو کے ایک پارلیمنٹیرین نے، جو کنزرویٹیو کرسچن پارلیمنٹیرین ہے، اس نے وارن کیا ہے کہ یو کے بہت جلدی مسلم کنٹری بن جائے گی. یعنی اس نے ابھی وارننگ دی ہے اپنے فیلو پارلیمنٹیرینز کو. ٹھیک ہے، اس لیول تک جو ہے وہ کنورژن ریٹ ہے. تو اس وقت اسلام نمبر 1 پہ آیا ہوا ہے، بیکاز جب لاجک کی دنیا سامنے آئے گی اور فلاسفی سائیکالوجی میں گروتھ ہوگی، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ والا دین واضح ہو جائے گا جو لاجیکل ہے، ریشنل ہے. ٹھیک ہے نا، جو سائنٹیفک فیکٹس ہمارے دین میں ہیں، جو سائیکلوجیکل فیکٹس سامنے آ رہے ہیں، لائف سٹائل کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسلامک لائف سٹائل سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہے.
ہمارے ڈائٹری لاز سب سے زیادہ سائنٹیفک ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا جو روٹین ہے 5 وقت نماز وہ سب سے زیادہ پریکٹیکل ہے. فاسٹنگ کا کنسیپٹ ہمارا بہت پریکٹیکل ہے، میڈیکلی بہت پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں سامنے جب آئیں گی لوگوں کے تو آبویس سی بات ہے کہ جو دین حق ہے وہی پھر پھیلے گا نا، وہ ٹاپ پہ آئے گا. کرسچینٹی ہے، بدھزم ہے. بدھزم بہت فیمس ہے اسپیشلی سیلیبریٹیز میں، اور یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ بدھزم میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یوگا ہے. آلدو ان کا جو یوگا کا کنسیپٹ ہے وہ ہمارے نزدیک کنٹروورشل ہے. یوگا ویسے تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس انداز سے کیا جائے جس انداز سے وہ کرتے ہیں، یعنی دے ورشپ دا یونیورس. ان کے جو پوسچرز ہیں کچھ یوگا کے، اس کے پیچھے جو کنسیپٹ ہے وہ یونیورس کو ورشپ کرنے کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انرجی سسٹمز کو کیچ کرنے کا کنسیپٹ ہے. تو اس کو اوائڈ کیا جائے، اس عقیدے کو. ادروائز یوگا ٹھیک ہے. تو وہ ایک صحت کے لیے کہتے ہیں اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ بدھزم میں کچھ تزکیہ ریلیٹڈ چیزیں جو صوفیزم سے بہت میچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے دلائی لاما کہ آپ کوٹس سنیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کسی صوفی بزرگ کے کوٹس سن رہے ہیں. انا کے خلاف، ایگو کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اور جہاد بن نفس یہ بہت زیادہ ہے بدھزم میں. تو اس وجہ سے بہت معروف ہو رہا ہے بدھزم. پھر بدھزم کی جو روٹین ہے وہ بڑی فیمس ہے، جیسے دا 5 AM کلب رابن شرما، وہ بھی بدھزم کو بہت کوٹ کرتا ہے. رابن شرما بہت بڑا آپ کہہ لیں موٹیویشنل اسپیکر اور ایک ٹرینر ہے، تو اس نے بھی بدھزم کو بہت زیادہ کوٹ کیا ہے. وجہ اس کی روٹین ہے کہ بدھسٹ جو صبح صبح اٹھتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لائف سٹائل بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے اس وقت گوروں کو، کیونکہ گوروں میں روحانیت کی شدید کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے، اوکے، اسپرچویلٹی کی، کیونکہ اسپرچویلٹی ان سے چھینی گئی، لے لی گئی. جو تھوڑی بہت تھی، بیچارے جو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے تھینکس گیونگ کرتے تھے، ایک دعا پڑھتے تھے مل کے، آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو چلو کچھ نہ کچھ تو گاڈ کو تھینک کرتے تھے، چرچ بھی جاتے تھے سنڈے کے سنڈے. لیکن اب تو چرچز خالی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں اور ملحد ہو رہے ہیں. تو اب وہ دے آر کریونگ فار سم تھنگ، اور بدھزم انہیں اٹریکٹ کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مین ریزن روٹین ہے. بدھزم کی جو روٹین ہے، جو روٹین لائف ہے، یا ایک نیچرل لائف سٹائل ہے، ٹھیک ہے، نیچر کے ساتھ بہت ایسوسیٹیڈ ہے نا بدھزم، اور نیچرل لائف سٹائل کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، بدھزم میں جو اچھی باتیں ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. شنٹوازم ہے، ٹاؤازم ہے، ہندوازم ہے، جوڈائزم ہے، اور سکھ ازم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کلیم قرآن مجید کا، یعنی اللہ کا، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جہاں تک دین کی بات ہے تو وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے. اور دین کا مطلب جو ہے وہ لائف سٹائل ہوتا ہے. دین جو ہے مذہب سے ایک علیحدہ چیز ہے. مذہب روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، لیکن دین جو ہے یہ 24 آورز ایک لائف سٹائل کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایتھیسٹ بھی بے دین نہیں ہے، وہ بھی ایک دین پہ عمل کر رہا ہے. وہ دین کیا ہے؟ مے بی لبرلزم کا دین ہے، یا مے بی اس نے خود سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز تو بنائے ہوئے نا، تو وہ اس کا دین بن گیا. تو کوئی بھی بندہ دین سے بری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا پوائنٹ؟ کوئی بھی بندہ ایک کلیم نہیں کر سکتا کہ میں دین پہ عمل نہیں کرتا. وہ کسی نہ کسی دین پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ دین جو عربی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے لائف سٹائل. تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو لیتا ہے نا. ایسا تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا میں کوئی لائف سٹائل نہیں لیتا. آپ کہیں سے تو موریلٹی سیکھتے ہیں نا، کہیں سے تو ایتھکس لیتے ہیں، آپ کہیں سے تو حلال حرام سیکھ رہے ہیں نا، کیا لینا چاہیے. کچھ لوگوں کا سائنٹزم دین ہے. سائنٹزم ایک پورا مذہب ہے، آپ اس پہ سرچ کر لیں سائنٹزم. تو کچھ لوگ سائنٹزم کے قائل ہیں. سائنٹزم، کچھ لوگ نیچرلزم کے قائل ہیں. ایتھیسٹ زیادہ تر نیچرلزم کو لیتے ہیں. نیچرلزم یہ ہے کہ جو چیز آبزرویبل ہے اس کو ہم لے لیں گے، جو چیز سائنس پروو کرے گی اس کو ہم لے لیں گے. اس کا مطلب سائنس آپ کا دین ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو سائنس سے بھی بہت ایڈوانسڈ ہے. سائنس کو تو پتہ نہیں ابھی کتنے سال لگیں گے آپ کو یہ ثابت کرتے ہوئے کہ پورک 100% حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے. کیا سائنس نے ابھی تک قائل کر لیا لوگوں کو کہ پورک نہیں کھانا چاہیے؟ اور پورک کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی سوچ ہے. ڈائبٹیز، کینسر، اس کے پھر جو سوشل ایفیکٹس آتے ہیں ہیومن باڈی کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب آواز اس پہ اٹھ رہی ہے کہ پورک غلط چیز ہے. سائنس کو پتہ نہیں ابھی کتنا ٹائم لگے گا الکوہل بین کرنے میں. ایسے ہی ہے نا، الکوہل بین تو نہیں ہے ابھی پوری دنیا میں، لیکن تمام لوگ آہستہ آہستہ یہ مان رہے ہیں کہ الکوہل اچھی چیز
نہیں ہے. تو دین نے تو پہلے کا بتایا ہوا. ٹھیک ہے, سائنس کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا جوئے کو حرام کرنے میں. سائنس سوشل ایفیکٹس دیکھے گی, اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس دیکھے گی, اسٹڈیز ہوں گی, ریسرچ ہوں گی, تب تک پتہ نہیں کتنے لوگ جوئے کی وجہ سے زندگیاں ختم ہو چکی ہوں گی ان کی. ٹھیک ہے, تو ہو از رسپانسبل؟ کیا تم سائنس کا ویٹ کرو گے کہ سائنس پہلے ریسرچ کرے گی, سوشیولوجسٹ بیٹھ کے ریسرچ کریں گے, وہ ہمیں بتائیں گے, تو تب تک ذمہ دار کون ہے زندگیاں برباد ہونے کا؟ دیٹس دا کویسچن. ٹھیک ہے نا. تو ہیومن میڈ آئیڈیالوجیز یا سائنس وہ ٹھیک ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہیں, ہیلپ فل بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ جو ٹائم لگائیں گے ریسرچ کرنے میں اور نتائج نکالنے میں, تب تک جو کام خراب ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین صرف اسلام ہے اور اسی کو لے لو, اس میں پورا پیکج آپ کو مل جائے گا. تو لیکن ہاں, یہ سوچنا اچھی بات ہے کہ کیا اسلام واقعی حق ہے, یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے تاکہ اس کا ایمان بڑھے. انشاءاللہ اچھی بات ہے, ایمان کو بڑھانا چاہیے. تو بہرحال ایک اور میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھیں, دین جو ہے یہ میپ آف لائف ہے. اگر آپ کا میپ آف لائف غلط ہے تو آپ ہر بار غلط جگہ پر پہنچیں گے. جیسے رشینز نے اپنا میپ ہی غلط بنایا ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں, ورلڈ میپ پہ, تو امریکن سولجر ہمیشہ رشیا کا میپ فالو کرتے ہوئے غلط جگہ پہنچتے تھے. بعد میں پتہ لگا کہ ان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ انہوں نے اپنا میپ کبھی صحیح دیا ہی نہیں. تو بات وہی ہے کہ اگر آپ زندگی کا صحیح میپ فالو نہیں کر رہے تو آپ ڈیسیجنز بھی غلط لیں گے, آپ کی زندگی میں رسک بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور بعد میں ریگریٹس بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. جیسے مڈ لائف کرائسس گوروں میں بہت کامن ہے, آدھی زندگی گزارنے کے بعد انہیں ریگریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میں نے یہ چیز صحیح نہیں کی. تو ریگریٹس سے بچنے کا طریقہ ہے رائٹ میپ. ٹھیک ہے, رائٹ میپ سے مراد ہے رائٹ گائیڈ لائن ہونی چاہیے انسان کو. اسی طرح ایک اور ایگزامپل مائنز کی, کہ آپ کو ایک کھلے میدان میں چھوڑ دیا جائے اور وہاں پہ مائنز ہوں, اور آپ کو میپ نہ دیا جائے, کوئی روڈ میپ نہ دیا جائے کہ مائنز لگی کہاں ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے پھر تجربے ہوں گے. آپ لوگ کیا کریں گے, اپنے میں سے سب سے ویک بندہ ڈھونڈیں گے, اس کو پھینک دیں گے میدان میں, اسے کہیں گے چلو. وہ چلے گا, جہاں پہ قدم رکھے گا مائن پھٹے گا, اس کی جان جائے گی. آپ نوٹ کر لیں گے یہاں پہ مائن ہے. ٹھیک ہے, تجربہ ہو گیا, تجربے سے سیکھ لیا. اس کے بعد کسی اور کو پھینکیں گے, جب تک 7-8 لوگوں کی جانیں نہیں جائیں گی اور آپ کو پتہ نہیں لگ جائے گا مائن کہاں کہاں ہے, تب تک شاید آپ خود نہ کودیں اس مائن کے میدان میں. تو اس وقت یہی ہو رہا ہے. دنیا ایک مائن ہے اور اس میں بہت سی خطرناک چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, بہت سی حرام چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور انسان سرکش ہونے پہ آئے, خود خدا بن جائے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھا ہے. جیسے فرعون تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت ویسٹ بھی تجربوں میں لگا ہوا ہے, اور کچھ تجربے ان کے ہو سکتے ہیں اچھے ہوں, اور کچھ آئیڈیالوجیز اور ازمز اور اسکزم کا فائدہ بھی ہوا ہو, ہم انکار نہیں کرتے. کچھ چیزیں اچھی ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوں گی. ساری چیزیں تو ہیومن بینگز ظاہر ہے غلط دریافت نہیں کر سکتے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آئیڈیالوجیز اور ازم اور اسکزم نے جو زندگیاں برباد کروائیں اس کا کون ذمہ دار؟ ٹھیک ہے, یعنی جو تجربے کیے انہوں نے, وہ تجربے کتنے لوگوں کی, اس کو کون دیکھ رہا ہے کہ ایک ازم اور اسکزم کے سوشل ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس کو کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے, کچھ لوگ ترقی کر جائیں گے, کچھ لوگ پس جائیں گے, کچھ لوگ ڈپریشن سے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہو جائے گی روحانیت انہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو وارز ہوتی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو ویپنز انڈسٹری ہے, وہ جو ویپن سپلائی کرتی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وارز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ ہیومن رائٹس جو ہے وہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ اور دوگلے ہیومن رائٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, کتنا کچھ چل رہا ہے دنیا میں, ناانصافی کتنی ہے. اس لیے تجربے جو ہے اس سے بچنا چاہیے, اور تجربوں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ اس چیز کو پکڑ لیا جائے جو خدا کی طرف سے, جو ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جو آل وائز ہے. ٹھیک ہے, جس کی عقل سب سے زیادہ ہے. ہیومن بینگ کی عقل ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ہے, ہو سکتا ہے کچھ چیز اچھی وہ دریافت کر لے, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عقل جو ہے اس کو لے لیں, دیٹ از وہی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ تجربے نہ کرو, دین کی طرف آ جاؤ, اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم دین کو اڈاپٹ کر لو تاکہ تجربوں سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے, اب جو ٹائپس آف ریلیجن ہیں وہ 4 ہیں, سیمیٹک, نان سیمیٹک, اور آریان اور نان آریان ریلیجن. نان سیمیٹک میں یہ ایکچولی 2 آگے کیٹیگریز ہیں, آریان ریلیجنز اور نان آریان. سیمیٹک جو ہے یہ سیمائٹ جو تھا یہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا, اس سے سیمیٹک ریلیجنز کی ٹرم نکلتی. ٹھیک ہے,
اور اس بیٹے کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹڈ جو ریلیجن ہے ان کو سیمیٹک ریلیجنز کہتے ہیں، اور وہ تین ہیں: اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں، اپنا بڑا۔ اور آپ کے سامنے ہے مسلمان بھی کتنی رسپیکٹ حضرت ابراہیم کی کرتے ہیں کہ ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ٹھیک ہے؟ اتنی رسپیکٹ ہے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ نان سیمیٹک ریلیجنز، آریان ریلیجنز اور نان آریان۔ آریان ریلیجنز جو ہیں یہ انڈین سائڈ کے ریلیجنز، جن میں ہندوازم ہے، ان میں سکھزم ہے، ان میں جینزم ہے۔ نان آریان ریلیجن تھوڑا آپ آگے چلے جائیں ایسٹ ایشیا والی سائڈ پہ، وہ چائنیز یعنی بدھزم، ٹاؤزم، شنٹوازم، یہ نان آریان جو ہے وہ ریلیجنز ہیں۔ تو یہ ایک تعارف ہے ریلیجنز کا کہ ریلیجنز ہوتے کتنے۔ اب دیکھیں ان اے نٹ شیل وائی اسلام، جب بھی کرسچنز اور جوز سے مسلم ان کا مناظرہ ہوتا ہے، مسلم دائز کا، تو وہ یہ آیا ضرور کوٹ کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، بڑی خوبصورت آیا یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کہو وی ہیو بلیوڈ ان اللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اینڈ ان دیٹ وچ واز ریویلڈ ٹو اس، اینڈ وٹ واز ریویلڈ ٹو، اور ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہم پر آیا، یعنی قرآن، اور جو آیا ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، اور ان کی ڈسینڈنٹس پہ، ان کی اولاد پہ، اینڈ ان وٹ واز گیون ٹو موسیٰ اینڈ جیزس اینڈ ٹو دا پروفٹس فرام دیئر لارڈ، وی میک نو ڈسٹنکشن بٹوین اینی آف دیم اینڈ وی آر مسلمس ٹو ہم۔ اب اس آیت میں کیا خوبصورتی ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ جیوز رک جاتے ہیں کہاں پہ؟ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، بلکہ سلیمان علیہ السلام پہ۔ اس کے بعد وہ سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ کرسچنز کہاں پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مسلمان کسی پہ فل سٹاپ نہیں لگاتے، مسلمان کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور مریم علیہ السلام دنیا کی بیسٹ خاتون، ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کی بیسٹ خاتون کہا ہے، اور جنت میں بھی بیسٹ خاتون حضرت مریم ہے، اور جنت میں حضرت آسیہ کا بھی پھر ذکر آتا ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ، فرعون کی جو وائف تھی۔ تو اس لیے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام سب کو مانتا ہے، تمام پروفٹس، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم کسی میں ڈسٹنکشن نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سب اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ اگر آپ غور کریں نا تو بڑی خوبصورت آیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کو فیل کر رہے ہیں کہ اسلام ایکسیپٹس ایوری ون، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو مذاہب ہیں وہ فل سٹاپ لگا رہے ہیں انبیاء کے اوپر۔ اس کے بعد یہ آیا بڑی ریلیونٹ ہے، میں ایک ایتھیسٹ کا کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے کلیم کیا ہوا تھا کہ اسلام کاپیڈ ہے فرام ڈفرینٹ ریلیجنز، اور اس کا کلیم تھا کہ نماز فلانے ریلیجن سے اٹھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ والی چیز ایبلوشن فلانے ریلیجن سے اٹھائی ہوئی ہے، یہ والی اسلام کا جو ریچول ہے یہ پرشیا سے اٹھایا گیا ہے، یہ والا ریلیجن فلانے ریجن سے اٹھایا گیا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کاپیڈ ہے، کوئی نیا ریلیجن نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو آرگومنٹ نہیں اسلام نیا ہے کہ ہے، یہ تو وہ ہماری بات کو پروو کر رہا ہے ایکچولی۔ اللہ نے کیا کہا کہ اسلام ڈے ون سے تھا، اسلام تو کاپیڈ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ریچولز ہیں وہ پرانے ریچولز ہیں، کس نے کہا وہ نئے ریچولز ہیں؟ یہ تو ہمارا کلیم ہی نہیں ہے۔ نماز ہر امت کے لیے تھی کہ نہیں تھی؟ ایبلوشن ہر امت کے لیے